انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا جاننا بھی مفتی صاحب بہت ضروری ہے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اس میں تو بہت لمبا وقت درکار ہے. قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں تخلیقی چیزوں کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں جو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو متنبع کیا جا رہا ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اس کی جو خصوصیات اور صلاحیتیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیں، خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خصوصیت تو یہ عطا فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. اچھا جی، اب اس کے ضمن میں بہت سی باتیں وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک تو بہترین ساخت، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. پھر 15ویں پارے میں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت کا تاج پہنایا. یہ تاج، یہ بیان کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. اور پھر تیسری چیز، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت سو سے افضل قرار دیا. اور اسی افضلیت کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کے علوم عطا فرمائے جو ان کے مقابل فرشتوں کو نہیں عطا فرمائے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا. اچھا، نمبر 4، مسجود ملائکہ بنایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں جانوروں کو دیکھا جائے تو جانور لباس نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، اس لباس کے ذریعے وہ ستر پوشی بھی کرتا ہے، اسی لباس کے ذریعے وہ زینت بھی حاصل کرتا ہے. انہی خصوصیات میں اگر ایک خصوصیت یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کسی مخلوق میں انبیاء اور رسول نہیں بھیجے. واہ، اچھی بات. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے جتنے انبیاء، جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب انسانوں سے تھے. انسانوں کے علاوہ کسی اور سے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام نہیں بھیجے. یہ تو خصوصیات ہیں. اب صلاحیتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عجب پیدا فرمایا. فی احسن تقویم کے ضمن میں اگر آپ بولنا چاہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کتنے دن کتنی راتیں گزر جائیں. اچھا، سائنس آج پروف کرنے میں لگی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات، جو انسانی ڈھانچہ ہے اسے کہتے ہیں سائنس کی نظر میں اپرائٹ پوسچر، یعنی بالکل سیدھا. اور سائنس یہ کہتی عام بندہ نہیں کہتا، سائنس یہ کہتی ہے جس طرح یہ انسانی ساخت ہے نا، انسانی اسٹرکچر ہے، کہا کہ یہ بہترین اسٹرکچر ہے، کیا بات، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور جس کا اسٹرکچر ایسا ہو تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، لیٹنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں اسے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ یہ دیکھیں کتنے جانور ہیں کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں کتنی مشکل سے بیٹھ کر سوتے ہیں، کتنے لیٹتے کتنی مشکل سے ہیں. لیکن انسان کے لیے ان چیزوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. ساری مخلوقات جانوروں میں آپ دیکھیں وہ سارے سر جھکا کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے رزق کی خاطر انسان کا سر جھکایا نہیں ہے، اسے ہاتھ عطا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے لے اور اپنے منہ تک پہنچا دے اسے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارا جو سر کا حصہ ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پیشانی والا حصہ ہے اسے سائنس کہتی ہے پری فرنٹل کورٹیکس، یعنی یہ جو پیشانی والا حصہ ہے. پھر سائڈ آف دی برین ہے، پھر بیک آف دی برین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان یہاں سے سوچتا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے وہم کرتا ہے، یہ قوت واہمہ ہے، یعنی وہم کرتا ہے. فیصلے یہاں سے کرتا ہے، قوت مدرکہ اس سے فیصلے کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سر ہے لیکن اس میں سوچنے کی، وہم کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی کیسی قوت صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. پھر اس کے ساتھ آگے آ جائیں، ایموشنل ڈیپتھ، یعنی یہ جذبات، یہ سوچنا، یہ گہرائی میں سوچنا، یہ صرف انسان کو عطا فرمایا. ڈی این اے پروفائل یہ صرف انسان کا ہے
کسی اور میں اس طرح ہمیں نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین آگے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے. بایولوجیکل آئیڈینٹی، یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ انسان میں ہی رکھی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں ایک سیل ہے جس میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں 3 ارب، 1000 10,000 نہیں، لاکھ 10 لاکھ، 3 ارب ہماری انفارمیشنز ہیں اس میں. سائنس یہ پروف کر رہی ہے آج. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مورل بینگ کسی کو بنایا، اخلاقی وجود تو انسان کو بنایا ہے. اسی طرح ایسنتھیٹک سینس، جمالیاتی حس، یعنی کبھی آپ خوشبو والی اچھے جگہ پر چلے جائیں تو آپ ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے. کہیں بدبو والی جگہ پر آ جائیں، جانور وہیں کھڑا ہوگا، اسے کوئی محسوس نہیں ہوگا، لیکن انسان فوراً محسوس کرتا ہے، وہاں سے ہٹتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اسپیکنگ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، جانوروں میں وہ چیز نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں نے پڑھا کہ 6000 لینگویجز ہیں، 6000 زبانیں ہیں. انسان ہی وہ ہے کہ جو کئی زبانوں پر بیک وقت عبور حاصل کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت عطا فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کانشینس بینگ، یعنی یہ ٹائمنگ، اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، یہ سارا انسان کو عطا فرمایا. اور آخری بات اس میں کروں گا، اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے، پیچیدگی ہے نا، تے تردے صلاحیتیں، خصوصیات، ساری چیزیں، لیکن جب انسان سوچ لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ سارے یونائٹڈ ہو کر ایک فیصلے پر آ جاتے ہیں.